کیا آپ یورپ کے گیٹ وے پر پہنچنا چاہتے ہو؟ کیا آپ یورپ کے چمکتے دمکتے لیب کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یہ ویڈیو خاص کر آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو سکپ کرنے سے آپ اہم ترین معلومات محروم ہو جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اور ہاں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنے میں کنجوس مت بنو، اور ہمارے چینل ایزی گو ٹریول کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو میری ٹریول انفارمیشن سب سے پہلے۔ سائپرس یورپ اور ایشیا کے بارڈر پر ایک جزیرہ ہے جہاں یہ بیک وقت دو ملک آباد ہے۔ نمبر 1 گریک سائپرس، نمبر 2 ترکش سائپرس۔ ترکش سائپرس کا مطلب یہ علاقہ ترکی کے زیر کنٹرول ہے، یہاں پر سب کچھ ترکی کے اختیار میں ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک سپریٹ خود مختار اسٹیٹ ہے، یعنی اپنی حکومت، اپنا جھنڈا، اپنی پہچان اور اپنی انٹرنیشنل آئیڈینٹی رکھتی ہے، یعنی اس کے اپنے سفارتخانے موجود ہے ہر ملک میں۔ اس کے بعد ہے گریک سائپرس یعنی یورپین سائپرس۔ اس کو یورپین سائپرس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ یورپی یونین کا حصہ ہے اور یورو زون بھی ہے، یعنی یہاں پر یورو کرنسی چلتا ہے، جبکہ ترکش سائپرس میں یورو اور ترکش لیرا دونوں چلتے ہیں۔ ترکش سائپرس کے لیے باہر کی دنیا سے ڈائریکٹ ایئر سروس موجود نہیں ہے، تمام فلائٹس وائوا ترکی سائپرس داخل ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر آپ پاکستان سے سائپرس جا رہے ہو تو فلائٹ سب سے پہلے استنبول یعنی ترکی جائے گی اور پھر ترکی سے سائپرس جائے گی۔ سائپرس میں صرف ایک ایئرپورٹ موجود ہے جس کا نام ہے ایرکان انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ سائپرس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے لوگ کثیر تعداد میں موجود ہے۔ سائپرس کو اردو میں قبرص پکارا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں سائپرس کی ایمبیسی F72 میں موجود ہے۔ اگر آپ کو سائپرس ایمبیسی کا فون نمبر چاہیے یا ویب ایڈریس چاہیے تو نیچے کمنٹس میں موجود ہے۔ سائپرس کا ویزا حاصل کرنا انتہائی آسان ہے، اس میں باقی کنٹریز کی طرح زیادہ فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں۔ ویزا لگانے کا طریقہ کار۔ سائپرس میں 2 قسم کے ورک پرمٹ ویزے اویلیبل ہیں۔ نمبر 1 کنسٹرکشن، نمبر 2 ادر ویزا۔ اگر آپ کنسٹرکشن کے علاوہ دوسری فیلڈ میں جا رہے ہو تو اس میں لازم ہے کہ ہر ویزے کے اوپر 1000 یورو بینک ڈپازٹ جمع کرے۔ 1000 یورو سے آج کل پاکستانی 2 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ 1000 یورو بینک سیکیورٹی ہے اور یہ رقم آپ کو واپس ملے گا۔ دراصل میں مطلوبہ رقم ملک کے قانون کے مطابق اس کمپنی نے جمع کرنا ہے ہر امپلائی کے اوپر جس کو وہ ویزا دینا چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اکثر کمپنیاں یہ رقم یعنی 1000 یورو غریب ویزا ہولڈر سے لے کر جمع کرتا ہے، اور ساتھ ہی انہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ رقم آخر میں ملے گا اگر آپ ویزا ختم کرنا چاہے، لیکن مطلوبہ رقم قسمت والوں کو ملتا ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی اس کمپنی کے نام پر جمع ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ دوسرا فیلڈ ہے کنسٹرکشن ورک ویزا۔ اس فیلڈ میں 1000 یورو بینک سیکیورٹی نہیں ہے، آپ بغیر بینک سیکیورٹی ویزا نکال کر جا سکتے ہیں۔ ویزا کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے 1000 یورو ہم بینک میں جمع کر کے رسید پاسپورٹ کے ساتھ ویزا کے لیے جمع کرتے ہیں۔ مطلب یہ 1000 یورو ویزا سے پہلے جمع کرنا لازم ہے۔ یاد رکھ، آخر میں جب آپ کو یہ 1000 یورو واپس ہوں گے تو ٹوٹل رقم کے بجائے ٹیکس کاٹ کے یہ اماؤنٹ واپس ہوگی۔ ویزے کے لیے ڈاکومنٹ میں صرف اسکین پاسپورٹ کاپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویزا نکل آنے کے بعد ایمبیسی کے آن لائن پورٹل میں اپنی پاسپورٹ کے ڈیٹیلز دے کر چیک کرنا پڑتا ہے۔ ایمبیسی کو ویزا کی ڈیٹیل آنے کے بعد میڈیکل کروانا پڑتا ہے۔
یہ میڈیکل صرف ایمبیسی کے پوائنٹ شدہ لیبارٹری سے کروانا ضروری ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سائپرس کے صرف پوری ملک میں نایاب لیبارٹری سے قابل قبول ہے، جو کہ G6 اسلام آباد میں موجود ہے۔ اس کا ٹوٹل خرچہ ہے 10,000 روپے۔ یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا میڈیکل رپورٹ نہیں ملے گا، بلکہ یہ ڈائریکٹ سائپرس ایمبیسی کو سینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایمبیسی کے آن لائن پورٹل کے ذریعے ایمبیسی میں اپنا ویزا لگانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لیں گے، جو تقریباً 1 مہینے بعد ملتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ کے دن آپ صرف 11 بجے تک ڈاکومنٹ جمع کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں جمع کرنا لیٹ ہونے کی وجہ سے مس ہوا تو پھر سے اپوائنٹمنٹ لینا لازم ہے اور مزید 1 مہینہ انتظار کرنا ہوگا۔ اس لیے وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے، جبکہ گیٹ پر موجود عملہ بھی کوآپریٹیو نہیں ہے اور بہت سخت رویہ استعمال کرتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کے دن آپ کے پاس درجیہ ڈاکومنٹس ضرور ہونی چاہیے، ورنہ فوٹو اسٹیٹ کے لیے دور جانا پڑتا ہے اور واپس آ کر آپ کا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے، ایون آپ کا اپوائنٹمنٹ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ ضروری ڈاکومنٹس میں شامل ہے: نمبر 1 اوریجنل پاسپورٹ، نمبر 2 فوٹو کاپی آف یور پاسپورٹ، نمبر 3 یور سیکنڈ پاسپورٹ۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ پاسپورٹس ہے تو لازم ہے کہ وہ بھی ساتھ لے جائیں۔ نمبر 4 پرنٹ آؤٹ آف یور ویزا، نمبر 5 کیش اماؤنٹ آف 6,500، نمبر 6 پرنٹ آؤٹ آف یور آن لائن اپوائنٹمنٹ۔ یہ چیزیں ہیں، یہ لازم ہے کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ اپوائنٹمنٹ مس ہو سکتا ہے۔ اور پہلے جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ اپوائنٹمنٹ مس ہونے پر 1 مہینہ اور انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایمبیسی میں ورک پرمٹ والوں کو اندر نہیں جانے دیتے، بلکہ گیٹ ونڈو میں موجود شخص جانچ پڑتال کے بعد تمام ڈاکومنٹس وصول کرنے کے بعد آپ کو شام میں آنے کے لیے کہتا ہے۔ مطلب آپ کو باہر 6-7 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک لمبی انتظار کے بعد آپ کو اوریجنل پاسپورٹ اور ساتھ ہی ویزے کے طور پر 2 پیپرز دیے جاتے ہیں، جس میں ایک آپ نے پروٹیکٹر کے ساتھ جمع کرنا پڑتا ہے اور دوسرا سفر میں ساتھ لے کر جانا ضروری ہے۔ اگر کہیں آپ کے ڈاکومنٹس میں کچھ کمی ہو یا میڈیکل میں کچھ ایشو ہو تو آپ کو ایک سادہ ہینڈ رائٹنگ والا چھوٹا پیپر تھما دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ریجیکشن۔ لیکن یہاں پر کچھ تفصیل نہیں دیا جاتا کہ ویزا کن وجوہات پر ریجیکٹ ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ ایمبیسی سے ویزا ملنے کے بعد آپ نے کرنا ہے پروٹیکٹر، جو صرف آپ اپنے علاقے کے دفتر سے کروا سکتے ہیں۔ پروٹیکٹر پر پھر سے تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ پروٹیکٹر کے بعد آپ نے ٹکٹ خرید کر اپنے سفر کا شروعات کرنا ہے۔ گڈ لک۔